میلادیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی اور جشن کیوں مناتے ہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ تو اب اعتراض آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے؟ تو پہلا جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر یہ عمل، اس کے اندر اگر بھلائی ہوتی، یہ اگر خیر اور نیکی کا کام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف صحابہ کی رہنمائی کرتے، صحابہ کو بتلا دیتے اور یہ بتلاتے کہ یہ جو عمل ہے یہ نیکی والا عمل ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ صحابہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، ضرور اس تاریخ کو خوشی مناتے اور جشن مناتے، اور جو آج کل کے جو یہ بدعتی کرتے ہیں وہ کرتے، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی تعریف کی ہے اپنی زبانی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو جس زمانے کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس زمانے کے لوگ اس عمل میں کیسے پیچھے رہے، کیوں نہیں عمل کیے؟ اگر وہ عمل کیے ہوتے تو آج اس طرح کے اختلاف پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح ہوتا کہ صحابہ نے عمل کیا، اور صحابہ کو دیکھ کر تابعین بھی کیے ہوتے، اور تابعین کو دیکھ کر کے تبع تابعین بھی کیے ہوتے، گویا کہ اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آج کل کی یہ نام نہاد لوگ کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن، اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ تسلسل سے ہمارے پاس اس کا ثبوت آ چکا ہوتا۔ اور دوسری بات اس کے حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول پہ دلیل پیش کریں، تو میرا بھی ان سے مطالبہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں تو دلیل پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے، تو یہ تاریخ تھی ہی نہیں، یہ تاریخ بعد میں بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ تاریخ کی بنیاد پڑی ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، تو صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ تو جب اس تاریخ کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پڑی ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ ہاں، پہلے اتنا تھا کہ کسی سال میں کوئی واقعہ، کوئی معاملہ پیش ہوتا تو اسی کے حساب سے یاد کیا جاتا کہ فلاں سال میں ایسا ہوا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دن کے اعتبار سے آپ جائیں گے تو دلیل ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، لیکن یہ تاریخ تھی ہی نہیں۔ تاریخ تو بعد میں بنائی گئی ہے نا۔ اب تاریخ جب بعد میں بنائی گئی ہے تو جو سیرت نگار ہیں، جو مورخین ہیں، جو تاریخ ساز ہے، انہوں نے اب اندازہ لگایا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کس دن پڑ رہی ہے اور تاریخ وفات کس دن پڑ رہی ہے۔ اس کے حساب سے مورخین اور سیرت نگاروں نے تاریخ کو بتایا کہ یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے اور یہ تاریخ پیدائش ہے۔ لیکن تاریخ پیدائش میں کافی اختلاف ہے، کسی نے 8 ربیع الاول کو ذکر کیا ہے، کسی نے 9 کو ذکر کیا، کسی نے 12 کو ذکر کیا، کسی نے تو مہینے کو چینج کر دیا ہے، کسی نے کہا رمضان میں پیدا ہوا اور کسی نے کہا کہ سفر میں پیدا ہوا۔ لیکن تاریخ وفات کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہوئی ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، اور نہیں مانیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے بابا کے اوپر اعتراض کریں، جس بابا کو آپ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، کہ ہر مجلس میں ان کا نام لیے بغیر آپ کی مجلس وہ کامیاب نہیں ہوتی، آپ کا وہ پروگرام کامیاب نہیں ہوتا، اور آپ کہتے کہ وہ ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے ولی ہیں، اور وہ ولی مرتے نہیں ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کریں کہ اس نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں جو ذکر کیا ہے کس بنیاد پر اس نے ذکر کیا ہے۔ ہم سے اعتراض کرنے کے بجائے، ہم سے پوچھنے کے بجائے، سب سے پہلے آپ کو اس بابے سے
جا کر کے پوچھنا چاہیے کہ بابا آپ نے جو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول ہے اور وفات 12 ربیع الاول ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے وہ اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے؟ تو ان سے جا کر کے پوچھیں۔ اور اگر ہاں صرف آپ دعویٰ کرتے کہ ہم بابا کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بات آ جائے تو آپ بابا کو بھی لات مار دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ بابا کے چاہنے والے نہیں ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ غدار ہیں، آپ مکار ہیں، آپ بابا کو بھی دھوکہ دیتے۔ بابا کی بات کو جب آپ حرف آخر مانتے ہیں تو پھر ان کی بات کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو 12 ربیع الاول پر یہ اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہاں دن کے حوالے سے حدیث میں بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تاریخ چونکہ بعد میں بنائی گئی ہے، پھر اس کے حساب سے دیکھا گیا تو 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول پیدائش میں اختلاف آیا، لیکن وفات میں اختلاف نہیں آیا۔ پیر کا دن ہی پڑ رہا ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے 12 ربیع الاول ہے۔ گویا کہ 12 ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں بلکہ تاریخ وفات ہے۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سمجھ کر کے اس دن خوشی مناتے ہیں، تو ان کو چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تاریخ تھی ہی نہیں اور یہ حدیث سے بالکل واضح ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، تو آپ پیر کے دن کیوں عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں؟ جبکہ آپ دلیل میں یہ پیش بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی منایا، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا۔ تو آپ ہی کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، خوشی مناتے تھے، آپ نے جشن منایا، تو پھر آپ کیوں پیر کے دن نہیں مناتے ہیں؟ اور پیر صرف سال میں ایک دن نہیں، ہر ہفتے آتا ہے، ہر ہفتے آپ کو خوشی منانی چاہیے، ہر ہفتے۔ اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہ آپ جیسے طریقے اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے دن سمجھ کر کے آپ خوشی مناتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جس پہ اختلاف نہیں ہے اس کو لے کر کے آپ چلیں۔ سوموار کے دن بالکل فکس ہے، سوموار کو آپ خوشی کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اور 12 ربیع الاول کے دن کبھی سوموار بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی جمعرات بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جہاں اختلاف ہے آپ تاریخ کے حوالے سے خوشی مناتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، فکس ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، تو پیر کے دن آپ خوشی نہیں مناتے۔ تو یہ تو جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹ موٹ کے دعوے آپ کرتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انا پرستی ہے، یہ انانیت ہے، یہ انانیت ہے کہ آپ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ کے اوپر لات نہ مارے جائیں، آپ بھگائے نہ جائیں۔ اور یہ جو مولوی لوگوں کو لوٹ لوٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، سب حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ اور جو لوگ حقیقت کو چھپاتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے جو لوگ حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے؟ یہ سال میں ایک دن جشن منانے سے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم نبی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ کہہ رہا ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی کی پیروی میں بھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھلائی ہے، نہ کہ آپ سال میں ایک دن تاشے باجے اور کیا کیا بجائیں، ڈنکے بجائیں اور ناچے گائیں، ڈرامے اور سب کر لیں اور کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی مناسبت سے خوشی منا رہے ہیں۔ تو صحابہ مناتے نا، صحابہ منائے ہوتے تو آج مسئلہ کلیئر ہوتا ہے، بالکل اختلاف نہیں ہوتا یہاں۔ تو 12 ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، اس پر اتفاق ہے مورخین اور سیرت نگاروں کا۔ تو اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا انکار لازم آتا ہے وہاں، بہت ساری چیزوں کا۔ جب تاریخ، کیونکہ وہ اب جو لوگ تاریخ بنائے ہیں اسی کے حساب سے وہ اندازہ لگاتے ہیں نا کہ کون سی تاریخ میں کیا معاملہ ہوا اور کیا مان لے کہ کون سا واقعہ پیش آیا، وہ تاریخ کے حساب سے ہی نہ بیان کرتے جو تاریخ بنائی گئی ہے۔ تو اب یہاں کہتے کہ دلیل چاہیے، تو آپ بھی دلیل لائیں نا، دلیل لائیں۔ ہاں آپ تاریخ کی کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو اثر وغیرہ ملیں گے اس حساب سے،
کہ فلاں نے فلاں سے نقل کیا، فلاں نے فلاں سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فلاں دن ہوئی ہے، اور وفات اس طرح سے فلاں دن ہوئی ہے. اس طرح کی آپ کو بہت ساری دلیلیں ملیں گی، یعنی تاریخی اعتبار سے. لیکن کتاب و سنت کے حوالے سے، کتاب و سنت کے حوالے سے اس پہ اگر آپ دلیل طلب کر رہے ہیں تو آپ سے بھی دلیل مطلوب ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے دن، یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ سمجھ کر کے جو آپ خوشی مناتے ہیں، اس پر آپ دلیل لائیں. دلیل آپ سے بھی مطلوب ہے.